بیٹھا ہوا ہے. گزارش ہے اپنے آگے کی جگہ ذرا کم کر لیں. یہاں بھی بہت جگہ خالی ہے اور وہاں بہت پیچھے بیٹھا ہوا ہے. گزارش ہے کہ اس جگہ کو کم کر لیں. میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں کو ہم لوگ ہماری مسجد میں ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اور یہ خالی یہاں جمع ہونا نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا کے ہمارے تبلیغی مراکز میں ہفتہ واری اجتماع کے عنوان پر شب گزاری کے عنوان پر سبھی جگہ ماشاءاللہ ہمارا مجمع پہنچتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ اجتماع حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے خود حضرت کا شروع کیا ہوا اجتماع ہے. حضرت نے اپنے زمانے میں کام کرنے والوں کو یہ ہدایت کرنی تھی کہ کام کرنے والے حضرات ہفتے میں ایک مرتبہ پنچ کوسے کے عنوان پر جمع ہو جایا کریں. 5 کوس کے لوگ تو اطراف کے دیہات کے لوگ اپنی مرکزی جگہ پر ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو جایا کریں. یہ ہمارا اجتماع اس زمانے سے ہے. اس اجتماع کو 100 سال ہو گئے. اس کا عنوان کیا ہے کہ ہمارا مجمع اپنے اپنے علاقوں میں پورے ہفتے کام کرتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے ان 5 کوسوں میں حاضر ہو کر ہمارے جو فکریں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور جس میں ہم مشغول ہیں یہاں کے مناظروں کے ذریعے سے اس میں تازگی ہو جائے اور جتنا کر رہے ہیں اس میں آگے کرنے کی ہمارے اندر فکر آ جائے. ہم سب سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں غفلت آ جاتی ہے. یہ جو دنیا ہے وہ غفلت کی جگہ ہے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سزا کے طور پر بھیجا تھا. وہ تو جنت میں رہ رہے تھے مگر یہ دنیا کو سزا کے طور پر یہاں بھیجا گیا تھا. اس دنیا میں یہ رہنے کی جگہ نہیں. ہم جنت سے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہماری واپسی جنت میں ہوگی. یہ چند دن یہاں گزار کر پھر ہمیں واپس جانا ہے تو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ مومن کا قید خانہ ہے یہ دنیا. یہاں ہماری ضروریات ہمارے ساتھ اللہ نے لگا دی ہے. ان ضروریات کو پورا کرنے کے مختلف اللہ پاک نے اسباب مہیا کر دیے اس دنیا میں. اب ضروریات پورا کرنے میں اگر آدمی اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ ہے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ بھی اچھا اختیار کرتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اپنے مقصد زندگی پر اپنی زندگی کو گزار کر اللہ سے جا ملتا ہے. اور اگر اس بندے کو صحیح بات کی فکر نہ دلائی جائے تو وہ بندہ اس دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے. اور دنیا میں جیسے غیر ایمان والا اپنی زندگی گزارتا ہے ایسے یہ بندہ بھی اپنی زندگی گزار کر دنیا سے جاتا ہے. اس دنیا میں چونکہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تو اس دنیا میں انسانوں کو لبھانے والی اللہ نے چیزیں بنائی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کی چیزوں میں کشش رکھے زین للناس کہ اس کو مزین کر دیا گیا. حب الشہوات
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، کہ مختلف شکلوں میں اللہ نے کشش رکھی ہے، اس کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں طبقہ اس کشش سے بچ جائے گا. یہ کشش کسی کے لیے خاص کوئی مختص نہیں ہے کہ خاص قسم کا مجمع ہوگا جو اس کی کشش میں مبتلا ہو جائے گا اور فلاں فلاں مجمع ہوگا جو اس سے بچا ہوا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کشش میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سنایا ایک آدمی کا، کہ اس بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بلعام باورا. کا بہت بڑا نیک تھا، بہت بڑا بزرگ آدمی تھا، مستجاب الدعا آدمی تھا، اور اللہ کا بڑا قرب اسے ملا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگ اس کے پاس پہنچے، کیسے کیسے لوگ پھسل جاتے ہیں، وہ بات کیسے کیسے لوگ پھسل جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بعض لوگ حاضر ہوئے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، تجھے اللہ پاک نے مستجاب الدعا بنایا ہے تو تو ان کے خلاف بددعا کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کروں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. تو اس نے ان کو ٹال دیا. چند دن گزرے کہ وہ لوگ مال لے کر حاضر ہو گئے کہ تو بددعا کرتے، ہم تجھے پیسے دے دیں گے، مال دے دیں گے. تو اس نے کہا میں مال قبول نہیں کرتا اور ان کو رد کر دیا. پھر تھوڑے دن گزرے کہ وہ اس سے زیادہ ہیرے جواہرات لے کر پہنچ گئے. اس نے جب دیکھی یہ چیزیں ہیرے جواہرات تو اندر سے للچا گیا اور للچا کر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کے لیے. اور ابھی تو اس نے اتنا جملہ کہا تھا کہ اے اللہ موسیٰ، اتنا بولا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اب اس نے ان کے خلاف بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے للچا کر. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. للچا گیا اور للچا کر اس نے ہاتھ اٹھا دیے. ابھی تو ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے، اور اس کی وہ زبان جس کی تاثیر یہ تھی کہ وہ دعا کرتا تھا، اس کی دعا آسمانوں پر جاتی تھی، اس کی زبان باہر آ گئی اور کتے کی طرح یہاں لٹک گئی، اتنی لٹک گئی، ناف تک لٹک گئی. کہ کس نے اس کو بہکایا پھسلایا؟ کہ اس دنیا کی چمک دمک نے، اس دنیا کی چمک دمک نے اس کو پھسلا دیا. اتنا مقرب اللہ کا تھا. شیطان اللہ کا کتنا مقرب تھا، کس نے اس کو پھسلا دیا. تو اس دنیا میں فتنوں سے ہم میں سے کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے، کبھی بھی فتنہ پہنچ سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مصنون دعاؤں میں ہے کہ اللہ تو مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما. حسن معاب مستقل دعاؤں میں مانگا جاتا ہے. ہمارے بزرگ دعا مانگ رہے تھے تہجد میں ان کے ساتھ سفر میں تھا. اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن معاب. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ولیج کہتے ہیں کہ خاص اللہ کا بھیدی، اللہ کے قریب رہنے والا. جیسے گھر کا بھیدی ہوتا ہے کتنا مقرب ہوتا ہے، ایسے اللہ کا مقرب. زلفا اللہ کا بہت ہی مقرب. پھر اس کے بعد مانگا کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دے. ہم لوگ پرائیویٹ میں ہی تھے، ہمارے کمرے میں ہی، میں اس کمرے میں تھا. تو میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اس دعا میں یہ ہے کہ اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن معاب. تو ایک آدمی اللہ کے مقرب ہو جائے گا تو کیا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ وہ تو اللہ کا ولیج بن گیا، اللہ کا قریبی بن گیا. تو فوراً انہوں نے کہا کہ کیا بلعام باورا اللہ کے قریب نہیں تھا؟ کیا شیطان اللہ کے قریب نہیں تھا؟
کا پھر بھی چلے گئے کہ دنیا ایسی ہی جگہ ہے. یہ دنیا کی چمک دمک میں ہم اور آپ بھی جی رہے ہیں. یہ جو شکلیں ہیں لبھانے والی ان شکلوں میں ہم جیتے ہیں. مگر اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ ہمارا یہ مجمع باتوفیق مجمع ہے کہ اس چمک دمک اور اس لبھانے والی چیزوں کے درمیان اور ماحول میں ہم سب کو اللہ پاک نے بڑی توفیق دی ہے. بات توفیق کا مطلب بڑی توفیق دی ہے ہم سب کو کہ ہم سب کو اس ماحول میں اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کر دیا اور دین کی محنت کی طرف کر دیا. یہ ہم خود اپنی طرف سے اللہ کے دین کی طرف نہیں گئے ہیں. اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہوئی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بندہ تو بغیر اللہ کے ارادے کے ارادہ بھی نہیں کر سکتا. اور امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ درخت کا ایک پتا بغیر اللہ کے ارادے کے ہل نہیں سکتا. جب اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ارادہ نہیں کر سکتا اور درخت کا پتا نہیں ہل سکتا تو کیا ہم سب کو یہ سارے کام کرنے کی توفیق بغیر اللہ کے ارادے کے ہو جائے گی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ کہ جتنا تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کے فضل سے ملا ہے. اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے. اکثر ہم تبلیغ میں مجمع کو دیکھیں پوچھا ان سے کہ جس دن تبلیغ والے آپ کے پاس آئے تھے تو آپ لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ جی ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہم تبلیغ میں لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے. جی ہم تو بچنا چاہتے تھے مگر ہمارے اللہ نے ہم کو لگا دیا. ہمارے اللہ نے ہم کو لگایا ورنہ تو ہم سب نے کچھ نہ کچھ راستے نکالے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں لے آیا. تو ہمارے اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل آ گئی اور اب تک ہمیں چلا رہا ہے. ورنہ آپ کے اس شہر میں آپ دیکھیں ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے چلنا شروع کیا مگر ابھی نہیں چل رہے. ان کے 4 مہینے لگے ہیں, ان کے سال لگے ہیں, انہوں نے 7 مہینے لگائے ہیں اور انہوں نے 4 مہینے لگائے. وہ تخصصوں پر جاتے تھے, بڑے بڑے مشورے کرتے تھے, مگر پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ ابھی وہ نہیں چل پا رہے ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو آنا چاہتے ہیں آ نہیں پاتے. ان کے پاس ملاقاتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ سب چیزیں کریں. وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں ان چیزوں میں متوجہ کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں ہو پا رہا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے کہ ہم سب کو اللہ نے ہم پر اللہ نے فضل فرمایا, مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہم سب کا رخ اس طرف کر دیا. ہم اپنے اپنے مقام پر پورا ہفتہ انہیں مشغلوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اپنی ان چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں. پھر ہفتے میں ہم کو یہاں بلایا جاتا ہے, ان مسجدوں میں مراکز پر بلایا جاتا ہے. کیوں کہ جس طرح مسجد کے باہر کی دنیا اور لوگوں پر اثر کرتی ہے, ہم پر اور آپ پر بھی اثر کرتی ہے. ہم پر اور آپ پر بھی اثر کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات فرمایا, پھر صحابہ گھر گئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام گھر جانے کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی کہ جب ایک مجلس سے حضور کے زمانے میں آ کے دور ہوا تو وہاں کیفیت بدل جائے تو کیا ہماری کیفیتیں نہیں بدلتی ہوگی؟ تو یہاں لا کر پھر اس کو تازہ کیا جاتا ہے. یہ ہفتہ اجتماع جو ہمارا ہوتا ہے یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کروایا تاکہ ہمارا آنے والا مجمع پھر تازہ دم ہو کر یہاں سے جائے. حضرات صحابہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہر ہفتے شب جمعہ میں جمع ہوتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام والی باتیں دہراتے تھے. کیوں؟ تاکہ مجمع اس پر باقی رہے کہ ہم ان باتوں کے سننے کے کہنے کے محتاج اور ضرورت مند ہیں. تو ہم میں کا ہر آدمی اسی ذہن سے ہمیں یہاں پہنچنا ہے
کہ ہم اپنی جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کی اور قدر کرنے والے بنیں، اور اس کے ذریعے سے جو چیز چاہی جاتی ہے اس میں اور ہماری بڑھوتری کیسے ہو اور اس میں نکھار کیسے آئے، اس کی فکروں کے ساتھ یہاں سے واپسی ہو ہماری۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی آنا اور خالی بات سنی اور چلے جانا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہاں ان جگہوں پر آتے ہوئے ہمارے عزائم اور ہماری نیتوں میں یہ چیزیں شامل ہو، ورنہ تو باتیں تو پوری دنیا سنتی ہے۔ ارے بھائی ہماری اور آپ کی کیا باتیں ہیں، لوگوں نے تو حضور کی باتیں سنی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں سنی تھی۔ حضور کے زمانے میں ایک مجمع تھا کہ اس مجمع نے حضور کی باتیں سنی تھی، لیکن اللہ پاک ان کو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ڈالیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ان کو بننے کے سارے اسباب مل گئے۔ آدمی جماعتوں میں لگتا ہے تو اکثر جماعتوں میں آدمی لگنے کے بعد 3 باتیں کہتا ہے کہ ہمیں ایسی جماعت میں جوڑو نا جس میں امیر صاحب بہت اچھے ہوں، اکثر یہ کہتا ہے، ارے بولو نہیں کہتے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ جماعت کے ساتھی بہت اچھے ہوں، ایسی جماعت میں بھیجنا۔ اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ ایسے علاقے میں ہمارے لوگ بنانا جہاں ہمیں کچھ سیکھنے ملے۔ بولو اکثر یہی ہوتا ہے، ارے بھائی کچھ وہاں تو کرو بھائی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجمع تھا جن کو ایک ساتھ یہ تینوں چیزیں ملی، تینوں چیزیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دنیا میں کوئی اچھا ہو سکتا ہے۔ ایک منافقین کی جماعت ہے کہ جو حضور کے ساتھ سفروں میں گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے زندگی بھر نماز پڑھی، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا 2 آدمیوں کے علاوہ، ایک حضور جانتے تھے اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن کو ان کا علم کا بتایا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ۔ باقی صحابہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کی وفات ہوئی ہے تو حضرت حذیفہ ان کے جنازے میں ہیں، اگر وہ شریک ہوئے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے۔ تو کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے حضور کے ساتھ سفر کیے ہیں، حضور کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہے، تو حضور سے بڑا کوئی امیر دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو سب سے اچھا امیر ملا ان کو، ساتھی سب سے اچھے ملے ان کو۔ بھائی ابو بکر صدیق ملے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، مہاجرین اور انصار کی جماعت ملی، عشرہ مبشرہ ملے، اور ان سے اچھے دنیا میں کوئی ساتھی ہو سکتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں اچھا رخ جماعت کا ہو، تو ان سے اچھا رخ کسی کے پاس نہیں تھا، مکے اور مدینے کا رخ، مدینہ منورہ کی فضا ہے۔ ایسے فضا کا اگر 2 دن قیدی کو باندھ دیا جائے تو وہ قیدی اس فضا سے متاثر ہوتا تھا، مگر یہ متاثر نہیں ہوئے، قیدی متاثر ہو جاتا تھا مگر ان کو اثر نہیں ہوا۔ بھائی کیا بات ہو گئی؟ اجی ان کے اندر ان چیزوں سے لینے کی کوئی طلب نہیں تھی، تو اللہ ایسا سخت ناراض ہوا کہ مشرکین سے زیادہ سخت سزا ان کو اللہ دیں گے، کہ سب سے نیچے کی جہنم خطرناک ہوگی، اس میں اللہ ان کو ڈالیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو خالی ہمارا میرا سننا کہنا نہیں، ہمارا نیت کہنے والے کی بھی نیت، سننے والوں کی بھی نیت، تو پھر اللہ پاک اس کے ذریعے سے آگے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اتنا بڑا کام جو ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، کہ یہ کس کا کام ہے؟ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ مولانا جیسا فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ کار نبوت نے کیا کام کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اکثر نبیوں کی بعثت دنیا میں اس وقت ہوتی ہے جب دنیا میں بگاڑ عام ہو جائے، عمومی طور پر مجموعہ میں بگاڑ آ جائے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت تو ایسے سخت حالات میں ہوئی ہے کہ 1-2 دن کا بگاڑ نہیں، 600 سال کا بگاڑ تھا۔ کتنے سال کا بولو؟ 600 سال کا۔ پاکیزہ جگہ بیت اللہ، جس کو اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی،
وہ ہدایت کا مرکز وہ بھی گندگی سے نہیں بچ سکا. ایسی گندگی کہ اس بیت اللہ میں 1-2 بت نہیں, کتنے بت آ گئے؟ 360 بت آ گئے. اتنی گندگی. ایسے ماحول میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. اور اس زمانے کا فساد اتنا خطرناک فساد, اتنا کہ آج ہم کتنے فساد کی چیزیں لگا رہے ہیں, یہ فساد اس فساد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس زمانے کے فساد کو آپ تقابل کرو گے تو اس زمانے کا فساد ابھرا ہوا فساد تھا, بھرا ہوا. ارے بھائی اس زمانے میں لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے, آج کوئی کر رہا ہے؟ ارے بھائی کوئی کر رہا ہے؟ اس زمانے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے, ابھی کوئی کر رہا ہے؟ پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے, ابھی کوئی چاٹ رہا ہے؟ ایسا فساد سر اٹھایا ہوا تھا. لیکن کار نبوت, نبی والی محنت, اس نے کیا کام کیا؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ نبیوں کا کام اگر یہ کام کرتا ہے کہ اگر افراد کو لگ جائیں تو افراد کو بدل دیتا ہے, اور ماحول میں کسی ماحول میں کیا جائے تو نبی والی محنت ماحول کو بدل دیتی ہے. چنانچہ یہ بگڑے ہوئے ماحول میں نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. اور اس زمانے کے لوگوں پر جب نبی کی محنت ہوئی ہے تو ان میں سے ایک آدمی کیسا بنا؟ ایک آدمی کی آپ پچھلی زندگی کو غور کرو کہ وہ پیچھے کیسا تھا, اور اس کو نبی کی محنت لگی, وہ کیسا بن گیا. نبی کی محنت آدمیوں کو سب سے پہلے بناتی ہے, آدمیوں کو بناتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے لوگ کیوں کہتے تھے کہ تمہیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا, تم کیا کرو گے؟ تو ایسا کیوں ان کو کہتے تھے؟ وہ اونٹ چرانے کے لیے جاتے تھے, اونٹ کو کھو کر آتے تھے. تو کوئی اونٹ ایسا تھوڑی ہے کہ 54 جیب میں رکھی ہے کہیں گر گئی, ایسا ہوتا ہے؟ اونٹ کوئی کھو جاتا ہے, وہ اونٹ کھو دیتے تھے. اور اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب محنت ہو گئی تو ان میں کیا استعداد بنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اور 3 بر اعظم پر انہوں نے حکومت کی. 3 بر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ اونٹ چراتے نہیں آتا, وہ آدمی ایسا بن گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور احد کا جو معرکہ ہوا ہے, پیچھے سے جس نے حملہ کیا, چھوٹا سا مدینہ ہے اور 70 بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے, ہر گھر میں ماتم ہے. یہ سارا کام کرنے کا جس نے کام کیا وہ کون تھا؟ سارا کام کرنے والا آدمی حضرت خالد بن ولید تھے. ان پر حضور علیہ السلام کی محنت ہوئی. وہ کیسے بن گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا سیف اللہ, یہ اللہ کی تلوار ہے. یوں کہا جاتا تھا کہ جہاں خالد جاتے ہیں وہاں فتح ہے. یہ پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا. ایک آدمی پر آپ غور کریں کہ ایک آدمی میں کیا کیا چیزیں پیدا ہو گئی. کہ نبی کا کام اگر افراد کو لگتا ہے, شخصیات لوگوں کو لگتا ہے اور وہ اس کو طلب سے لیتے ہیں تو ان کی سوچ بدل جاتی ہے, ان کی فکریں بدل جاتی ہے, ان کے جذبات بدل جاتے ہیں, ان کا رہنا سہنا بدل جاتا ہے. اور دوسرا جس ماحول میں یہ کیا جائے وہ ماحول بدل جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ محنت مدینہ منورہ میں اس محنت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا. مکے میں نہیں ملا, مدینہ منورہ میں ملا. وہاں کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا, اس کو جگہ دی. تو وہ مدینہ اور وہاں اس زمانے کے جاہلیت کا زمانہ کیسے بدل گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی, کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. مدینے کی فضا ایسی باقاعدہ بن گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وفود کو علاقوں میں محنت کے لیے بھیجتے تھے تو ان کو ہدایت یہ فرماتے تھے کہ وہاں سے نقد جماعتیں بنا کر مدینہ منورہ بھیجو. ہے تو صاحبہ میں آپ پڑھیں, یہ نقد جماعت بنانا ہے نا, نقد جماعت جہاں جاؤ وہاں سے نقد جماعت بناؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفود کو ہدایت فرماتے تھے کہ تم جہاں جاؤ وہاں سے نقد جماعت بناؤ, اس کو مدینہ منورہ دے. وہ خود مدینہ منورہ میں چند دن ٹھہرتے تھے, چند دن, اور ان چند دنوں کے اثرات ان پر ایسے پڑتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات یہاں سیکھ لیتے تھے, سمجھ لیتے تھے اور یہاں سے وہ باتیں لے کر جاتے تھے. بلکہ مدینہ منورہ کے اثرات مدینہ کی مسجد میں نہیں تھے,
مدینے کی گلیوں میں نہیں تھے. دنیا کی سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے. سب سے بدترین جگہ جو بازار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار ہماری مسجدوں جیسے ہو. سوق المسلمین کا مصلاح، کہ ہمارے بازاروں پر ایسے اثر ہو گیا تھا جیسے ایمان والوں کی مسجدیں ہوتی ہے، وہ اثرات ہمارے بازاروں پر ہیں. یہ مبارک محنت کی اثر کرتی ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو اس میں مشغول کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سب سے پہلا تقاضا جو ہم سب سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب محنت میں لگنے والوں کی زندگیاں ایسی بنی اس محنت کے ذریعے سے کہ جو زندگی ہم میں سے ہر ایک سے ہمارا اللہ چاہتا ہے وہ زندگیاں ہماری بنے. کیونکہ اللہ پاک ہماری محنت کے ذریعے سے اوروں کی زندگیاں بنی کہ نہیں بنی وہ ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا. جن لوگوں پر ہماری محنت ہو رہی ہے ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت دے دیں گے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت بہت بڑے مجمع پر ہوئی تھی، لیکن ان میں سے جن کو اللہ کو ہدایت دینی تھی دے دی، جن کو نہیں دینی تھی اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، اور جن کو ہدایت نہیں ملی ہے ان کا سوال کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے نہیں ہوگا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ جہنم میں جانے والوں کے متعلق ہم تم سے سوال نہیں کریں گے. بعض مطلب ہمارے ساتھی بیان میں کہتے ہیں بھائی جہنم میں لوگ جائیں گے اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہم کیا کریں، انہوں نے وہ نہیں مانے تو کیا ہمارے ذمہ ہے یہ؟ اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم میں جانے والوں کا اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے. تو لوگ کتنا سمجھے وہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، میں کتنا سمجھا وہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے. تو اس مبارک محنت میں لگنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس میں لگنے کے بعد میں ایسا بنوں جیسا مجھے میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے ہدایت کا جو وعدہ کیا ہے وہ محنت کرنے والے کے لیے کیا ہے. جو محنت کرے گا اسے ہدایت دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ جس پر تمہاری محنت ہوگی اس کو ہدایت دیں گے. بھائی نبی علیہ السلام کی محنت تو ابو طالب پر بھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی محنت تو ابو لہب پر بھی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کی محنت تو ابو جہل پر بھی ہوئی تھی. ہماری محنت جو محنت کرے گا اس کی ہدایت کے وعدے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب سے بنی ہوئی زندگیوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اعملوا فسيرى الله عملكم، اے لوگوں عمل والی زندگی بناؤ، اللہ تمہاری عمل والی زندگی دیکھے گا. اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تم اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ کہ جی احیاء و جمع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں وہ چیز دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ چاہتے ہیں. بھائی کس میں زندہ ہو جائے؟ محنت کرنے والوں میں زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. تو یہ فکر اللہ کا فضل ہے کہ اس مبارک محنت کے چلنے کے بعد ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی درجے میں آ جاتی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہمارا یہ کام چل پڑا تو سب سے پہلے جو چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیت کا دن زندہ ہوگا اور عبادات کا دن زندہ ہوگا. آپ دیکھیں ٹپوری قسم کا آدمی ہے، بازاری آدمی ہے، اور جہاں بیگ اٹھا کر مسجد میں جاتا ہے اور ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، جاتے ہی اس کے اندر عبادت کا دن زندہ ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز شروع کر دیتا ہے، تہجد پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کہ اللہ پاک نے اس محنت میں ایک عجیب و غریب چیز رکھی ہے. اس کے اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کو بزرگی کی طرف لے جاتا ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، بشرطے کہ محنت کو اچھے سے کیا جائے. ہمارے بزرگ تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب کام شروع ہوا تو بعد میں تو ماشاءاللہ حضرات کے وہ بڑے معاون رہے، لیکن جب کام شروع ہوا تو حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا الیاس صاحب کیا باتیں کہہ رہے ہیں. تو بڑی تشویش تھی، پتہ نہیں حضرت دہلوی کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ کوئی قابل اعتماد آدمی آ جائے تو ہم ان سے پوچھیں کہ حضرت دہلوی کیا باتیں کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کی شان حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وہاں کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، انتقال ہو گیا، زمانہ ہوا، تو وہ حضرت سے بیٹھ گئے. وہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے جب کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے نا تو اجازت لے کر جاتا ہے کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. یہ اچانک عصر کے بعد پہنچ گئے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اچانک دیکھا تو کہنے لگے کہ جی کیسے حاضری ہوئی اچانک بغیر اطلاع کے؟
تو حضرت نے فرمایا حضرت تبلیغی جماعت میں آیا ہوں. کس میں آیا ہوں؟ تو حضرت ایک دم کھل اٹھے اور ان کو تو چونکہ قابل اعتماد آدمی سے سمجھنا تھا کہ حضرت دہلوی کیا کہتے ہیں. تو اب فوراً ان کا سوال جو دوسرا تھا وہ کیا کہا کہ بھائی مولانا یہ سب کیا باتیں کہتے ہیں, کیا بات فرما رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ کہو تو وہ باتیں میرے پاس لکھی ہوئی ہے, آپ کو سناؤں؟ یہ کہا میرے پاس لکھی ہوئی ہے, آپ کہو تو میں سناؤں؟ حضرت مولانا منظور رحمانی فرماتے ہیں میں نے وہ باتیں حضرت کے وہاں سے لکھ لی تھی. حضرت کے دروازے پر 40 باتیں لکھی ہوئی تھی, وہ میں لکھ کر لے گیا تھا. تو مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر میں نے سنانا شروع کیا. 12 یا 13 یا 14 اتنی سنائی کہ حضرت رائے پوری نے فرمایا بس 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 بس. پھر فرمایا یہ باتیں جو تم کیا سنا رہے ہو, اگر یہ باتیں کسی کی زندگی میں آ جائے وہ تو کتب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ارے بولو کیا بن جائے گا؟ کتب جانتے ہو آپ؟ وہ جو اونچی ٹوپی نہیں پہنتا, بہت بڑی اونچی مینارے جیسی, ایسے اسی کو کہتے ہیں نا کتب. یہ کہہ رہے ہیں ہاں اسی کو کہتے ہیں. کتب ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر کتب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اس دنیا میں 2 نظام ہیں. ایک تشریعی نظام, شریعت کا, اس کے لیے اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں. ایک اللہ کا اس دنیا میں تکوینی نظام, جیسے ہوتے ہیں نا ابدال. آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا ابدال اور اللہ کے بعض بندے اللہ ان کو اس دنیا کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے جو امیر صاحب ہوتے ہیں ان کے امیر صاحب کو کہتے ہیں کتب. وہ جو ان کے امیر صاحب ہوتے ہیں ان کے امیر صاحب کو کیا کہتے ہیں بولو؟ حضرت کہنے لگے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو تم نے سنائے, اگر کسی فرد میں آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ کتب بن جائے گا. کتب بن جائے گا. کتب ایسے طاقتور ایسی تیزی کے ساتھ اللہ پاک اس کو ترقی دیتے ہیں. لیکن کس کو دیتے ہیں؟ جو اس نیت کے ساتھ اس مبارک محنت میں لگے اور اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے چلے اور ان اعمال کا اہتمام کرے جو اعمال یہاں کرنے کو کہے جاتے ہیں, کہ اس کے ذریعے سے زندگی کے سارے شعبوں میں اس کو صحیح فکر آ جاتی ہے. سب سے بڑی جو چیز حرکت میں آتی ہے اس کے اندر کی فکر, ایمان حرکت میں آ جاتا ہے. اس محنت کی خاصیت یہ ہے, حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو لوگوں نے اس محنت کا نام تبلیغ رکھا, اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. اگر اس کو کوئی کرتا ہے تو سیدھے اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کے ایمان پر, ایک دم اس کا ایمان حرکت میں آتا ہے. اور ایمان کی حرکت میں آنے پر ایسا سمجھو کہ ایک بیمار آدمی تھا, وہ تندرست ہونا شروع ہو گیا. اب بیمار تھا تو اس کا جسم سن مار گیا تھا, سن ہو گیا تھا. اب اس کے جسم سن ہو گیا تو پورا چیر بھی دو تو اس کو پتا نہیں چلتا کہ میرا جسم کسی نے چیر دیا. سوئی لگاؤ تو اس کو نہیں پتا چلتا کہ مجھے کسی نے سوئی لگائی. وہ بیمار ہے, کھانا دو تو کہتا جی نہیں کھانا, پانی دو تو کہتے نہیں پینا, سوئی لگاؤ تو اسے کچھ نہیں پتا چلتا کہ یہ بیمار جسم کی نشانی. اور جہاں اس جسم میں تندرستی آنا شروع ہوئی تو ذرا یہ چوٹی بھرو, بھائی کیا کر رہے ہو, ذرا سوئی لگاؤ تو ایک دم بھڑک جائے, بھائی کیا ہو رہا ہے. پہلے جب اس کا جسم سن مارا ہوا تھا تو چیر دیا ڈاکٹر نے, اس کو پتا نہیں چلا. لیکن اب طبیعت روح بصحت ہوئی تو تھوڑی بات بھی احساس ہو رہی ہے. جب ایمان میں تازگی آتی ہے تو اندر میں احساس پیدا ہو جاتا ہے اچھے برے کا. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا فرمان ہے جس کا مفہوم حضور نے فرمایا, اذا سرت کا حسنۃ و اذا ساءت کا سیئۃ فانت مومن, کہ تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تجھے تیرا گناہ غمگین کرے تو سمجھ کے تو مومن ہے. جب اندر ضعف آ جاتا ہے تو نیکی پر خوشی بھی نہیں ہوتی اور گناہوں پر غمی بھی نہیں ہوتی. ایمان کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر اس پر محنت ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہو تو اس میں گراوٹ آتی ہے, زوال آتا ہے. ہمارے وہاں مدرسہ میں یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے, الایمان یزید و ینقص. بہت مارکت لارا مسئلہ 2 مہینے بحث چلتی ہے اس پر کہ ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر وہ بڑھتا ہے تو ایک دم اعمال خیر بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو اس میں خوشبو آتی ہے. کون میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے, بدبو. ایسے جب یہ جسم میلا ہو جاتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے. وہ بدبو کیا ہوتی ہے کہ اس کے جسم سے گندگی ظاہر ہوتی ہے
اس کے ہاتھوں سے غلط کام کرتا ہے، دل و دماغ سے غلط باتیں سوچتا ہے، آنکھوں سے گندی باتیں دیکھتا ہے، کانوں سے گندگی کو سنتا ہے. ہاں، یہ اندر کی بات کہ اندر اس کی جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کی طرف وہ میلان کرتا ہے. ہر آدمی اپنی خلوت کو سوچے کہ میں تنہائی میں کیا چیزیں دیکھنے کو پسند کرتا ہوں، میں تنہائی میں کیا چیزیں سننے کو پسند کرتا ہوں، میں تنہائی میں کس چیزوں کو سوچتا ہوں. اجتماعی زندگی میں تو سارے بزرگ نظر آتے ہیں بھائی، نماز میں تو چور بھی نمازی ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں تو چور بھی حاجی ہوتا ہے. مسئلہ اجتماعی زندگی کا نہیں ہوتا. اب ہر آدمی اپنے انفرادی زندگی کو سوچے کہ میرے اندر کیا جذبہ ہے، میرے جذبات کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں نمایاں ہو جاؤں. میں کرسی پر ابھی بیٹھا ہوں، مجھ سے قیامت میں پوچھ ہوگی، بتاؤ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے. ابھی مولوی صاحب نے عصر کے بعد کہا تھا کرسیوں پر بیٹھنے والے خطرے میں. اگر میری نیت ٹھیک نہیں ہے تو میں بات اللہ کے دین کی کہہ رہا ہوں. آپ کہو گے ماشاءاللہ مولوی صاحب اللہ کے دین کی بات سنا رہے ہیں. اب دین کی بات سناتے سناتے میرے اندر کے بگاڑ کی وجہ سے جہنم تیار ہو جائے گی. اس لیے ہمارے وہاں 5واں نمبر ہے تصحیح نیت کا. تصحیح نیت کا. ایک مصافے میں نیت خراب ہو جاتی ہے، ایک سلام کوئی کرے اس میں نیت خراب ہو جاتی ہے، ایک مسافہ نیت خراب کر دیتا ہے. اب تصحیح نیت ہمارے دین کو ہمیں بناتے رہنا پڑے گا. اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کیا ہے، مگر اس کو سنبھالنا پڑے گا، بناتے رہنا پڑے گا. اس کی فکر ہمیں اپنے اندر رکھنی پڑے گی، ورنہ غیر محسوس طریقے پر ہماری فکروں میں کمزوری ہو کر دوسروں کی فکر غالب آ جاتی ہے. دوسروں کی فکر کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن اپنی زندگی کی فکر کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے. لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین. اور نبی جی اپنے آپ کو تو تم پابند بناؤ، اپنے آپ کو آپ پابند بناؤ اور دوسروں کو آپ ترغیب دو. ہم دوسروں میں بھرنے کے مکلف نہیں ہیں، اپنے آپ کو میں بھرنے کے ہم کو مکلف بنایا گیا، اپنے آپ کو پابند کرنے کا مکلف بنایا گیا، اپنی نگرانی کرنے کا مکلف بنایا گیا. ورنہ تو آدمی کا کوئی عمل ریا سے زخمی ہو جاتا ہے، کوئی سما سے زخمی ہو جاتا ہے، کوئی شہرت سے زخمی ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ہر ہفتے جمع ہونا اور ان مذاکروں کو سننا کہ جس بڑی بات کی اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ کہیں ہمارا نفس اور شیطان ہمیں اس محنت میں لگنے کے بعد ہمیں غفلت میں نہ ڈالے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے. شیطان جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے جسم میں گردش کرتا ہے. یجری کمجرى الدم، ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اتنی ہی بڑی لیول کا ہوتا ہے. اگر وہ مولوی صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی مولوی صاحب، اور اگر وہ امیر صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی. ارے بولو بھائی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روایت بیان کی تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور تو آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ تو فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا. وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، مگر وہ میرے تابع ہو گیا. ہمارا شیطان تھوڑی تابع ہوا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، مولانا محمد سلیمان نے پوچھا حضرت جی یہ بتاؤ کہ شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو حضرت نے فرمایا شیطان سے بڑا اس کے ساتھ اس کا نفس ہے، اس کے نفس نے اس کو بہکا دیا. وہ جنت اللہ کے قریب تھا، اس کے نفس نے اس کو کہیں کا نہیں رکھا. وہ نفس میرے اور آپ کے ساتھ ہے، وہ شیطان ہمارے ساتھ ہے. اس شیطان نے اللہ سے قسم کھائی ہے. کیا قسم کھائی ہے؟ کہ میں تیرے بندوں کے ان راستوں پر بیٹھ جاؤں گا جن راستوں کے ذریعے سے وہ تجھ تک پہنچتے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تاکید کے ساتھ اس کو ذکر کیا. لَأَقْعُدَنَّ، ہمارے عربی والے اس کو جانتے ہیں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، کہ میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا بندوں کے ان راستوں پر جن راستوں سے بندے تجھ تک آتے ہیں. شیطان جو ہے وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا. کس سے پہلے پیدا ہوا؟ نبیوں سے پہلے. وہ سب کی نبض دبانا جانتا ہے کس کی کون سی نبض دبانے کی، اور وہ موت تک پیچھا نہیں چھوڑتا. تلبیس ابلیس ہمارے بزرگوں میں سے ایک کی کتاب ہے، تلبیس ابلیس، امام سیوطی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، کہ کن راستوں سے دھوکہ دیتا ہے.
حضرت مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے بیان میں ہے کہ جو آدمی جس کام میں لگا ہوتا ہے اسی راستے سے دھوکہ دے دیتا ہے، کہ تبلیغ والے کو تبلیغ کے راستے سے دھوکہ دے دے گا۔ تو پھر مثال دی کہ بھئی آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو جنت میں اس نے جنت کی چیز سے ہی دھوکہ دے دیا کہ جنت کے درخت کو اس نے سمجھایا، افلا ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ ہمیشہ تم جنت میں رہو، ایسا درخت میں تمہیں نہ بتاؤں؟ باہر کی چیز سے نہیں ورغلایا، جنت کی چیز سے ہی ورغلا دیا کہ جو آدمی جن کاموں میں ہوتا ہے ان کاموں میں ہی اس کو ورغلا دیتا ہے۔ مثلا میں مسجد میں آیا، عشاء کی نماز کا وقت ہے، عشاء کی 4 سنتیں مجھے پڑھنا ہے۔ اب شیطان مجھے سمجھا رہا ہے کہ آج کی تیری تلاوت باقی رہ گئی ہے، آج کی تیری تسبیح باقی رہ گئی ہے، تو اس نے مجھے عمل خیر میں مشغول کر دیا۔ میں نے تسبیح پوری کر دی، میں نے تلاوت پوری کر دی، مگر جو سنتیں اس نے مجھ سے چھڑوائی اس کا اب بدل نہیں ہوگا، کئی میری سنتیں۔ اب میں اس کو سمجھ بھی نہیں سکا کہ اس نے مجھ سے سونے کی بسکٹ لے لی اور یہ کھانے والی بسکٹ ہاتھ میں پکڑا دی کہ اوپر کے جو اس وقت کا عمل ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ اس نے مجھ سے چھڑا دیا اور دوسرے عمل خیر میں مشغول کیا، مگر وہ عمل خیر میرا بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت جو سنت پڑھنی تھی وہ میں بعد میں کیسے پڑھ سکوں گا؟ وہ گئی میری کہ وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں تازہ ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لائیں، علم و ذکر پر کہ کس وقت کا کیا امر ہے، حل کے امر کو پہچاننا تاکہ دھوکہ نہ کھا جائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ دیکھو حافظ صاحب بننا فرض نہیں، مولوی صاحب بننا فرض نہیں، اللہ کسی کو بنا دے یہ بہت بڑی بات ہے، مگر دیندار بننا فرض ہے۔ اور بغیر ضرورت ہم جن شعبوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان شعبوں میں مجھے کیسے رہنا، اس کا علم سیکھے بغیر کوئی آدمی دیندار نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ہماری یہ جو فضائل اعمال فضائل صدقات کی کتاب ہے نا، فضائل اعمال فضائل صدقات کی کتاب، اس میں ہم کو کیا باتیں سنائی جاتی ہے کہ ایک ایمان والا وہ اس کی زندگی میں 5 شعبوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایمانیات سے، عبادات سے، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے۔ ان 5 شعبوں میں ایمان والا کیسا رہے وہ زندگی ہم کو اس کتاب کے راستے سے سنائی جاتی ہے، اللہ کے راستوں میں نکل کر۔ ان 5 شعبوں میں ایمان والے کو کیسے رہنا ہے، ایمانیات سیکھا ہے، پھر اس کے بعد عبادات کے 5 ارکان کی تعلیم ہماری اس میں ہے، 5 ارکان میں ہم کیسے ہوں۔ ایک ہے ارکان کا زندہ ہو جانا اور ایک یہ ہے کہ ان ارکان کا ایسے زندہ ہونا جیسے اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ارکان ایسے زندہ نہیں ہوئے جیسے اللہ چاہتا ہے تو وہ ارکان ایسے ادا کیے جائیں گے جو اللہ کو ناپسند ہوں گے، اور وہ ارکان اس کی ادائیگی بجائے اس کو اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دور کر دیں گے۔ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک نمازی نے نماز پڑھی، ایک نماز آسمانوں پر گئی اور ایک نمازی کی نماز اس نمازی کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی گئی۔ ارے بھائی اس نے نماز پڑھی ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہ اس نے نماز ایسی نہیں پڑھی جیسے نماز پڑھنی تھی۔ اس نے کیوں ایسی نہیں پڑھی کہ ان چیزوں کا احساس اس کے اندر نہیں تھا، اس کو سیکھا نہیں ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اتنی پاکیزہ چیز کہ اگر ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں، اور وہی قرآن کو پڑھنے والا ایک قرآن پڑھ رہا ہے اور جب وہ پورا کرتا ہے تو قرآن اس پر بددعا کرتا ہے، رب قارئ والقرآن یلعن علیہ، کہ قرآن بددعا کر رہا ہے۔ ارے بھائی میں نے تو پڑھا تھا لیکن وہ بددعا کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کو ایسے نہیں پڑھا گیا جیسے اس کو پڑھنا تھا، کہ اس کا پڑھنا اس کو لے ڈوب رہا ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، کتنی بڑی چیز ہے روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کے فضائل میں سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ سارے اعمال کے بدلوں میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دوں گا، روزے میں فرمایا میں دوں گا یا میں خود بدلے میں ہو جاؤں گا۔ اسی روزداروں میں ایک روزدار وہ ہے کہ جب وہ شام کو دعا پڑھتا ہے افطار کی اور اللہ سے تمنا کرتا ہے کہ مجھے میرے روزے کا بدلہ ملے، تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے لیس لک الا الجوع والعطش، تجھے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ ارے بھائی اس نے روزہ رکھا ہے، ہاں روزہ رکھا ہے، مگر روزہ ان کیفیتوں کے ساتھ نہیں رکھا جیسے رکھنا چاہیے تھا۔ کہ عمل وجود میں آیا ہے مگر ایسا نہیں آیا جیسا لانا تھا۔
بعض حجاج بیت اللہ پہنچتے ہیں تو ان کا استقبال ہوتا ہے، اور بعض حجاج پہنچتے ہیں اور لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو ان کے لیے جواب میں آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ تم لبیک مت پڑھو، ہمیں تمہارا لبیک پڑھنا منظور نہیں ہے۔ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ 12 لاکھ روپے خرچے کر کے گیا ہے، حج کا عمل کیا ہے۔ حضرت شیخ حج میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ نے حج کیا اور قبول 6 کا ہوا، ان 6 کی برکت سے اللہ نے پھر باقیوں کا قبول کر لیا کہ جی حج ہو رہے ہیں مگر حج کو سیکھے بغیر ہو رہے۔ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہمارے ارکان صحیح ادا ہوں، اس کی ہمارے اندر فکر آ جائے، ہمارے اپنے دین کی فکر آ جائے، ہمارے ارکان اسلام صحیح ادا ہوں، اس کی فکر آ جائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے معاملات کو سنایا جاتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ کسی کا چارہ اگر ہمارے پیٹ میں آ گیا تو کیا ہوگا، حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا، کسی کی ایک بارش زمین ہمارے پاس آ گئی تو کیا ہوگا، وہ ان کتابوں کے ذریعے ہمیں سنایا جاتا ہے۔ پھر معاشرت سنائی جاتی ہے، امی کے کیا حقوق ہیں، ابا کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ایمان والوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں۔ حضرت معاویہ صاحب کے ملفوظات میں حضرت فرماتے تھے کہ لوگ ایمانیات اور عبادات سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے۔ کہ ایمانیات اور عبادات کی کثرت ہو گئی کہ اس کو وہ کرنے لگا، لیکن اپنے معاملات کی فکر نہیں کی۔ معاملات کی فکر میں اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میری کمائی کی شکلیں حلال کی ہے، حرام کی ہے، کس کی میراث میرے پاس ہے، میرے ابا نے پتہ نہیں میراث دی تھی نہیں دی تھی، کہ نہ آمد کی فکر ہے، نہ خرچ کی، نہ صرف کی فکر ہے، نہ معاشرت کو صحیح کرنے کی فکر ہے کہ دین کی محنت میں ماشاءاللہ اللہ نے اس کو مشغول کیا، لیکن اس پہلوؤں سے غفلت ہے۔ ان پہلوؤں کی غفلت اس کی کرائی ساری نیکیوں کو اکارت اور ضائع کر دے۔ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ان ساری چیزوں کی طرف ہماری اچھی توجہ ہو جائے، ورنہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی معاشرت خراب کر دی، معاشرت میں اپنے امی کو نہیں، اپنے ابا کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں، پرایا پڑوسی ہے اس کو اگر وہ تکلیف دے رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ ہل گئے کہ حضور کا کہنا کافی تھا، 3 مرتبہ حضور قسم کھا رہے ہیں، کون مومن نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس سے اس کا پڑوسی اس کی اظہار ثانیوں سے مطمئن نہ ہو۔ وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے، مگر مجھ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہوں، اور حضور 3 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ میں اپنا احتساب کروں گا، جائزہ لوں گا، میرے رشتہ داروں کے ساتھ تیرا کیا رویہ ہے، میں جائزہ لوں گا اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اپنے دین کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، وہ اللہ سے لڑائی جھگڑا کرے گی، جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ، اور جس نے مجھے انگلیاں ڈال کر طے کر رہے ہیں نہیں ہو رہی ہے، باہر نہیں آ رہی۔ کسی نے کہا حضرت پانی پیجیے، پانی کے ساتھ آ جائے گی، تو پانی پی کر اس کو انگلیاں ڈال کر باہر نکالی۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے ایک کھجور جو پکی بات نہیں ہے کہ حرام کی ہے، مشتبہ ہے، اس کے لیے اتنی مشقت اٹھائی، تو کہنے لگے اگر یہ میری جان کے ساتھ نکلتی تو میں اس کو جان کے ساتھ نکالتا، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے جہنم ہے۔ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ان ساری چیزوں کی ہماری فکر آ جائے۔ سب سے پہلا ہم سب سے یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اپنی فکر آ جائے، ہمارے گھر والوں کی فکر آ جائے۔ ہمارے گھر والوں کا اللہ ہم سے سوال پوچھے گا، ہماری گھر والی کا سوال پوچھے گا، ہمارے بچوں کا ہم سے سوال پوچھے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ ہمارے جو ہفتہ واری مذاکرے ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تجدید کے لیے ہوتے ہیں، کہ ان فکروں پر بعض مرتبہ ہمارے اندر غفلت آ جاتی ہے، بعض مرتبہ ہمارے اندر غفلت آ جاتی ہے، کہ ان چیزوں میں ہماری غفلت نہ رہے، ہم اپنی ذاتی زندگی کی دینداری سے ہم غافل نہ بنیں۔ حضرات صحابہ، خود ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی جب آپ کام سے فارغ ہو جاؤ، اذا فرغت فانصب،
جب آپ فارغ ہو جاؤ تو گھڑ جاؤ. نصب کہتے ہیں گھاڑ دینے کو. جیسے میزے کو گھاڑ دیا ایسے تم اپنے رب کے سامنے گھڑ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تمہاری نماز انتظار والی نماز ہوگی. اذان ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں رغبت والی نماز پڑھو، رغبت والی نماز. ساری عبادتوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کیا حالات دیکھیں. پیر مبارک پر ورم آ گیا. تہجد اتنی لمبی ہو رہی ہے. پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادات کو آپ دیکھیں. رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کبھی اعتکاف نہیں چھوٹا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک بار اعتکاف چھوٹا، دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. کہ عبادتوں کی کثرت اور حسن عبادت اور زندگی کے سارے شعبوں میں ان چیزوں کی فکر آ جائے. ساری چیزوں کی فکر. اور سب سے پہلے اس مبارک محنت کے میں لگنے کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اندر ان کی فکریں آ جائے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اس میں روز ترقی اور اضافہ ہو، روز ترقی اور اضافہ ہو کہ اپنی دینداری میں، کیونکہ اللہ ہم سے جو مانگے گا ہماری بنی ہوئی زندگیاں مانگے گا. اعملوا فسيرى الله عملكم، اے لوگوں عمل کر کے آنا، اللہ تمہاری بنی ہوئی زندگیوں کو دیکھے گا. اور اگر یہ لوگ بنے ہوئے ہیں تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں وہ پھیلے گا جو تمہارے اندر ہوگا. جو تمہارے اندر ہوگا وہ دنیا میں اللہ پھیلا دے گا. ہمارے اندر جو ہوگا اس کے اثرات ہمارے چلنے پھرنے میں دنیا میں پڑیں گے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع میں جماعتوں کی شکل میں نہیں بھیجا تھا. جہاں تک جماعتوں کی شکل نہیں بنی تھی افراد کو بھیجا تھا. افراد ایک ایک فرد ایک ایک علاقے میں بھیجا گیا. یہ مدینہ منورہ میں حضور کے جانے سے پہلے ایک فرد گئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ایک حج کے قافلے کے ساتھ گئے تھے، ایک سال گئے، دوسرے قافلے کے ساتھ دوسرے سال واپس آئے. ایک آدمی وہاں ٹھہرا ہے مدینہ منورہ میں، لیکن اتنا اثر انداز تھا کہ ایک آدمی کے وجود نے پورے مدینہ منورہ کے نقشے کو بدل دیا. حیات الصحابہ میں ہے کہ چند مکان بچے تھے جن مکانوں میں یہ باتیں نہ پہنچی ہو، ورنہ تو سارے مکانوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بات یہ لے کر گئے کہ ہر مکان میں پہنچ گئی. ایک آدمی کی زندگی نے سب کے دلوں کو پلٹا کھلا دیا. اگر یہ چیزیں میرے اندر ہے تو میں گھر میں جاؤں گا، میرے گھر میں تبدیلی آئے گی. میں اپنی مسجد میں جاؤں گا، میری مسجد میں تبدیلی آئے گی. اور میں جن محلوں میں پھروں گا اور ہم جن بستیوں میں جائیں گے ہمارے وجود سے انسانیت پر اثر پڑے گا. حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے اندر جو ہوگا اس کے اثرات لوگوں پر پڑے گا. ہماری باتوں کی تاثیر اللہ پیدا کرے گا. اس لیے زندگیوں کو لے کر پھرنا ہے، خالی پھرنا نہیں ہے. حیات الصحابہ میں دوسری جلد میں حضرت نے مستقل ایک باب باندھا ہے کہ ان سب محنت کے ذریعے سے کیا چیز ہے کہ یہ چیز ہے کہ آدمی جی چاہیوں سے رب چاہیوں کی طرف آ جائے. خروج من الہوا الی الہدی، کہ یہ خالی مسجد سے مسجد نہیں نکلنا ہے، گھر سے مسجد نہیں نکلنا ہے، کہ محنت میں لگنے کے بعد آدمی جی چاہیوں سے رب چاہیوں کی طرف، رب چاہی کی طرف نکل جائے. کہ جی چاہی گھسی ہوئی ہے، عبادت میں بھی جی چاہی گھسی ہوئی ہے، عبادت میں بھی جی چاہی گھس رہی ہے، اعمال میں جی چاہیاں گھس رہی ہے. ان سب چیزوں میں سے جی کی چاہتیں نکل جائے اور رب چاہی آ جائے. اور کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے. ہمیں کسی سے کوئی نہیں پوچھنا، ہمیں کسی سے کوئی کچھ لینا دینا نہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عزائم آخرت ہے مامونا الآخرہ، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم آخرت چاہتے ہیں، ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی ہماری رائے لے یا نہ لے، کوئی ہمیں آگے بلائے نہ بلائے، کہ ہمیں ہمارا اللہ مل جائے. دنیا والے دے کر کیا دے دیں گے؟ کیا دے دیں گے؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو چائے لینے بھیجا تو کہنے لگے کہ جی مجھے بیچ کر مت آنا. بھائی آپ کو کیسے بیچ کر آئیں گے؟ آپ کو کیسے بیچ کر آئیں گے؟ کہ آپ وہاں جا کر کہو گے کہ حضرت نے چائے منگوائی ہے تو چائے والا 2 روپے نہیں لے گا اور کیا کرے گا؟ تو آپ نے مجھے 2 روپے میں بیچ دیا. ہم اپنے دین کو بیچیں گے نہیں، ہم اپنا دین آخرت کے لیے بچا کر لے کر جائیں گے. ہم اس دنیا میں اپنا دین بیچیں گے نہیں. اگر ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی چیز چاہیے تو ہم نے اپنے دین کا سودا کر دیا. روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک کہیں گے کہ اس بندے کی ساری چیزیں میرے سامنے لاؤ. پھر کہیں گے کہ جو اس میں سے میرے لیے ہے اس کو تو رہنے دو، اور جو میرے علاوہ کے لیے اس سب کو جہنم میں ڈال دو. اس لیے ہمارے وہاں 5واں جو عمل ہے، 5واں وہ تصحیح نیت کا ہے. بار بار نیت کرنی پڑے گی. اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد نیت خراب ہو جاتی ہے. کوئی مسافہ کرنے آئے تو نیت خراب ہو جاتی ہے.
बार बार नियतें ठीक करनी पड़ेगी। पता भी नहीं चलता, आदमी नफ्स का, शैतान का गुलाम, वो उसका लुक़मा बन जाता है। इसलिए इस मुबारक मेहनत में लगने के बाद हमें अपनी निगरानी की फिक्र आ जाए और जिंदगी के सारे शौबों की इस्लाह करने की हमारे अंदर फिक्र आ जाए, क्योंकि इस मुबारक मेहनत के जरिए से जो मतलूब है वो दीन है। हम दीनदार बन जाएं। अगर हमारे अंदर यह फिक्र नहीं आई तो हमारी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भाई अजान क्या है? कि सबसे बड़ी दावत है, सबसे बड़ी दावत। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, कि सबसे बड़ी दावत है कि वो अजान पर अजान दे रहा है और नमाज नहीं पढ़ रहा। भाई आपने अजान क्यों पढ़ी थी? कि नमाज पढ़ने के लिए पढ़ी थी। अब अजान पर अजान दे रहा है और नमाज नहीं पढ़ रहा है। ऐसे अगर मैं लोगों में दीन की फिक्र करूं और मेरी फिक्र ना हो तो ये ऐसा ही है। और ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के दिन कब्र में, जहन्नम में सबसे सख्त अज़ाब होगा कि जो लोगों की फिक्र करे और अपनी भूल जाए। किताबों में आता है कि एक बंदे को अल्लाह जहन्नम में डालेंगे, उनके पेट से उनके आंख बाहर आ जाएंगे और उसके इर्द गिर्द यूं लपटेंगे और उसमें तासुन और बदबू होगी। जहन्नमी लोग चीख पुकार उठेंगे और कहेंगे कि ये क्या तूने जुर्म किया है? हम जहन्नम में यूं ही परेशान थे, तूने और परेशान कर दिया, तूने क्या जुर्म किया है? फिर खुद वो पहचान लेंगे, ओहो तू वो आदमी नहीं है जो लोगों को नेकी की बातें सुनाता था, वो आदमी नहीं है। वो कहेगा कि हाँ मैं वही आदमी हूँ। तो तुझे क्या हुआ, तुझे यहाँ क्यों डाला? कहा जी मैं लोगों को तो समझा रहा था मगर खुद नहीं समझा था। ये उसकी सजा दी जा रही है। अल्लाह हमें ऐसे शकी बदबख्त लोगों में न बनाए। इसलिए ये जो हमारे हफ्तेवारी इज्तिमा होते हैं उसमें हमें इन चीज़ों की फिक्र दिलाने के लिए कि सबसे पहले हमारे ज़िम्मे अपने दीन की फिक्र है और दूसरा हमारे ज़िम्मे हमारे दीन की मेहनत की जिम्मेदारी है। खत्म नबूवत के सत्ते में अल्लाह पाक ने हर ईमान वाले के ज़िम्मे ये दीन की मेहनत की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईमान वालो तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ईमान वालो तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनो। अल्लाह का फजल है, करम है कि मेहनत के आने के बाद हम सब किसी न किसी दर्जे में अल्लाह के दीन के मददगार बनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि एक मेरी वो सतह है जो मैंने शुरुआत की है और एक मेरी वो सतह जहां तक मैं जा सकता हूं, लेकिन मेरी सुस्ती की वजह से मैं नहीं जा सका हूं। कि मैं एक चीज कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। कि इन मुज़ाकरों के जरिए से हमें इसकी फिक्र आ जाए। हम देखें कि उम्मत का उमूम है कितना फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक एक तक अल्लाह के बंदों को पहुंचाने के लिए हजरात सहाबा को चैन से नहीं बैठने दिया। मदीना मुनव्वरा का जमाना सिर्फ 10 साल का जमाना है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का 10 साल का जमाना, लेकिन अल्लाह के बंदों को इन सही फिक्रों की तरफ मुतवज्जे करने के लिए ये चंद मजमा है, चंद लोगों का मजमा है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इनको नक़्ल हरकत पर डाला। कैसी नक़्ल हरकत पर डाला? कि इन 10 सालों में हजरात सहाबा के अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने 150 सफर करवाए। भाई एक आदमी साल का अगर चिल्ला दे तो 10 साल के कितने चिल्ले होंगे? अरे बोलो कितने चिल्ले होंगे? 10। और अगर हर साल के 4 महीने दे तो कितने 4 महीने होंगे इसके? और हजरात सहाबा के कितने करवाए? अरे बोलो भाई 150 सफर करवाए। 150 सफर किसको कहते हैं? 10 साल में हजरात सहाबा फरमाते हैं कि हम पर 3 महाल आ गए। एक इन सफरों का खर्चा हुआ, सफरों में जा रहे हैं, मशक्कत ही मशक्कत। दूसरा हमें तकाजा ये किया गया था कि जहां जाओ वहां से नकद जमात बना कर यहां लाओ। तो नकद जमातें बना कर लाते थे। तो जब वो मस्जिद में आते थे तो उसकी मेहमान नवाजी का खर्चा, उनका इकराम करना है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जो जिसका मफ़हूम है सुनन तिरमिज़ी में की रिवायत है, याती इलैकुम मिन अक़तारिल आलम ऊसीकुम बिहिम खैरा। ऐ लोगों, तुम्हारे पास लोग दूर दराज से दुनिया के कोनों से आएंगे, मैं उनके साथ खैरखाई करने की तुम्हें वसीयत करता हूँ। कि लोग आएंगे, जमातें जो है ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की उस बशारत के पेश नजर कि लोग हमारे पास दूर दराज से दीन सीखने के लिए आते हैं। तो हज़रात सहाबा कहने लगे कि हमने उन पर अपनी मेहमान नवाजी में, कैसी मेहमान नवाजी कि मेहमान को घर पे गए और घरवाली से कह रहे हैं कि घर में कोई चीज हो तो इनसे बचा कर मत रखना। तो घरवाली कह रही है कि सिवाय बच्चों की खिलाने की और कोई चीज नहीं है। वो ऐसी कुर्बानी दी जा रही है
ایک سفروں کے خرچے، ایک مہمان نوازی کے مہمانوں پر لگانے کے خرچے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کمانے کی فرصت نہیں مل رہی ہے کہ سفر پر سفر اور آ رہے ہیں تو ان آنے والوں پر لگانے کے خرچے، تو کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابہ کی جماعت اللہ کے راستہ میں گئی تو ان میں مسلمانوں کا مجمع تھوڑا تھا اور سامنے والوں کا مجمع زیادہ تھا۔ ایک نوجوان آدمی جو نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں اس لڑائی میں نہیں لڑنا چاہیے کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ہم اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہ کہنے لگے بھائی یہ تو یہاں کہاں فٹ کر رہا ہے؟ یہ آیت تو ہم انصاریوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ ہم انصاری لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے ایک سطح پر پہنچے، پھر ایک مجمع تیار ہو گیا تو ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والا مجمع بہت تیار ہو گیا ہے، تو ہم اپنی ذرا کاروبار کے نظام کو ٹھیک ٹھاک کر لیں۔ ہم نے ایسا سوچا تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ تم یہ سوچ رہے ہو تم اپنے مشغلوں میں جا کر اپنی کام کاج کو ٹھیک کر لو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈال دو گے۔ یہ تو ہمارے لیے نازل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ نصرت کرتے کرتے مدینے کے ایک گھر میں فاتح آ گیا، ایک گھر میں فاتح آ گیا، اور مدینہ منورہ کی مسجد میں مارے فاتح کے پہلی صف الٹے منہ گرنے لگی۔ جب سب گھروں میں یہ چیزیں بنی، اللہ پاک نے ان کے قربانیوں پر پوری دنیا میں چند سال میں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہو گیا۔ فتح مکہ چند دنوں پہلے ہوا ہے، سن ہجری 8 میں 8-10 ہزار کا مجمع ہے، اور 2-3 سال کے بعد پھر مکہ فتح ہوا، چوک در چوک اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی، اور 1.25 لاکھ کے مجمع کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ پہنچے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، صحابہ کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتاتے ہیں کہ اتنی تھی، لیکن اتنے پہنچ سکے تھے کہ چند سالوں کی محنت کی برکت سے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ کہ ایسی محنت ہے یہ کہ اگر اس کو اس کی صحیح شکل کے ساتھ کیا جائے تو یہ محنت ہمیں بھی سنبھالا دے دے گی، اور اگر یہ محنت کی شکل صحیح قائم کی جائے ہمارے گھروں میں تو ہمارے گھروں کو سنبھال دے گی، اور جس طرح مدینہ منورہ میں آنے والوں کو یہ چیزیں ملی، ایسی ہماری بستیوں سے آنے والوں کو یہ چیزیں ملے گی۔ ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے رائے بنڈ کا، وہ یہ فرماتے تھے کہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ جو باتیں تم کو ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی خواب دیکھا تھا اور صبح میں آپ کو تعبیر بیان کر رہے ہیں، ایسے کوئی خواب بیان کر رہے ہیں؟ کہ یہ چیزیں اللہ سے منو آنسو بہا کر قبول کروائی ہے، منو آنسو بہے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے، انتقال ہو گئے سعید صاحب بھوپال والے، وہ جو کہتے تھے کہ اللہ نے میں ایسی پاکیزہ شکل دے دی کہ اگر اس کو کیا جائے نقل و حرکت کے زمانے میں مضبوط نقل و حرکت ہو تاکہ یہ کیفیت ہم سب کی بن جائے، اور اکثر آدمی کا زمانہ مقام پر ہوتا ہے کہ مکانی کام کی ہمیں ایسی مضبوط شکل اللہ نے دے دی کہ اگر اس کو صحیح شکل کے ساتھ قائم کر دیا جائے تو ہمارے سارے علاقے کی گندگی اس کے ذریعے سے اللہ ختم کر دے، کہ آدمی کی سب سے پہلی حفاظت اس کی اپنی حفاظت ہو جائے، تو اس کے لیے ہم سب کو ہماری مسجدوں کے مشورے دے دیں کہ ہماری روزانہ اپنی مسجدوں کے مشوروں میں شرکت، کہ اس سے ہماری فکر کی حفاظت ہو جائے گی۔ آدمی اپنی فکروں کے تابع ہوتا ہے، آدمی اس کی فکر چلاتا ہے۔ آپ دیکھو سارے کے سارے یہاں ہفتہ وار اجتماع میں آئے ہو تو آپ کو کون لایا؟ آپ کو آپ کی فکر لائی ہے، تو کیا پورے کراچی میں آپ ہی وقت لگائے ہوئے ساتھی ہو؟ آپ کے علاوہ 20 ساتھی ہوں گے، 50 ساتھی ہوں گے، وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ کہ ان کے پاس یہاں آنے کی فکر نہیں تھی، تو ان کے فکر کے نہ ہونے نے ان کو یہاں نہیں لائی، اور آپ کی فکر تھی تو آپ کی فکر آپ کو یہاں لے آئی۔ آدمی کو اس کی فکر چلاتی کہ ایک ایمان والے کی فکر اچھی ہو جائے، اس کے لیے ہمارے پاس مضبوط شکل ہماری مسجدوں کے مشورے کہ ایک آدمی ختم نبوت والی فکر میں لگ جائے۔ پھر اس کے بعد آدمی اپنے گھر والوں کا اللہ نے اس کو مکلف کیا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ذات کا مکلف کیا، پھر اپنے گھر والوں کا مکلف کیا۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قوا انفسکم، اے نبی جی اپنی فکر کرو، پھر فرمایا واہلیکم، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، کس سے؟ کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں اللہ نے گھر کے اعمال دیے، ہمارے گھر اس بگڑے ہوئے ماحول میں فساد میں ہمارے گھر بچ جائیں، ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے، گھروں میں عمل کا قائم کرنا، گھر میں عمل کی
کی فضا بنانا کہ اس چار دیواری میں جو بچے پروان چڑھیں گے وہ ہمارے گھر کی چار دیواری کے ماحول سے متاثر ہوں گے. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ بچوں کو تو اسلام پر پیدا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ اسلام والے نہیں ہوتے، جس فکر کے ہوتے ہیں، بچوں کو وہ اپنی فکر والے بنا دیتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. کون سا بچہ پیدا ہونے کے بعد جانتا ہے یہودیت اور عیسائیت کیا ہے؟ وہ تو ماں باپ جیسے ایسے بن گئے. اگر گھروں میں یہ فکر نہیں ہوتی تو ایمان والے کے گھر میں بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اس کی سوچ جہلیے کی بن جاتی ہے. ہمارے ایک ایک گھر میں یہ فکر کیسے پہنچ جائے کہ ایک ایک گھر میں یہ مسجد والی فکریں کیسے منتقل ہو جائے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد کی فکریں تھی وہ ہر گھر کی فکر تھی. اس کے لیے اس زمانے کے مرد حضور کی مسجد میں یہ باتیں اپنے گھروں میں لے کر جاتے تھے. اب سارے مجمع میں یہ فکریں نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک عمل بتایا، گھر گھر کی ملاقات، کہ گھر گھر کی ملاقات کا ایسا نظام بناؤ کہ تمہارا کوئی گھر نہ چھوٹے اور کوئی گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے. اگر وہ چیز مضبوطی سے قائم ہو جائے تو ہمارے محلوں کے جو جراثیم ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں. ابھی ہمارا اپنی مسجدوں کے اطراف کے 100% مکانوں تک پہنچنا نہیں ہوا ہے. تم یہاں سب اپنی مسجدوں کا جائزہ لو اپنی مسجد میں کہ ہم نے اپنی مسجد کے اطراف کی 100% ملاقات کب کی تھی. ہماری مسجد کے اطراف کے 100% مکانوں کی ہمیں گنتی معلوم ہے؟ اس میں کتنے باجر مرد ہے کیا ہم جانتے ہیں؟ ابھی ہمیں نہ مکانوں کا پتہ ہے نہ اس کے افراد کا پتہ ہے. اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں کوشش کرو کہ تم اس گھر میں جاؤ تو گھر میں بیٹھ کر بات کرو. ایسے ہی ہم سے تھوڑی کہا کہ ہم گھر کے ایک فرد کو ہمارے فکر میں شریک کرنا نہیں چاہتے. ہم تو اس گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 کو شریک کرنا چاہتے. ہمارے میاں جی مہرا فرماتے تھے کہ کوشش کرو کہ ہر 15 دن میں اپنی مسجد کے اطراف کے 100% مکانوں کی ملاقات ہو جائے. اور جب اس گھر میں جاؤ تو گزارش کریں ہم کہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. کہ کیا ہوگا کہ جتنے مرد تمہارے ساتھ اس گھر کے ہیں وہ تمہارے سامنے بیٹھ جائیں گے اور ان سے تم پوری بات کرو تو گھر کا ایک فرد نہیں اس گھر کے سارے فرد تمہاری فکروں میں شریک ہو گئے. پھر فرماتے تھے ذرا آواز کو بلند کر لو تاکہ مستورات اگر سننا چاہے تو ان کے کانوں پر بھی پڑ جائے. لیکن حضرت جی فرماتے تھے کہ ایسا نہ کہنا کہ تم اپنی اولاد کو مستورات کو بھی بلا لو، یہ فتنے کا ذریعہ ہے. اگر یہ شکل قائم ہو جائے تو یہ جو دنیا کی گندگی گھروں میں گھس رہی ہے یہ اس کا ایسا زبردست توڑ ہے کہ یہ گندگیاں صاف ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانے کی جہالت اس محنت سے ختم ہو گئی تو کیا یہ ہمارے زمانے کی گندگی ختم نہیں ہوگی؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کے بیان میں ہے کہ تم محنت کر کے وائرنگ کر ڈالو، سب جگہ وائرنگ کر ڈالو، سب جگہ وائرنگ کر ڈالو. جب اللہ اس کو پاور ہاؤس سے جوڑے گا تو سارے گھر جگمگا اٹھیں گے. ابھی ہماری وائرنگ نہیں ہوئی. آج ہی ہم ایک مسجد میں تھے، وہاں 400 آدمی 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، 350 آدمی چلے والے ہیں. میں نے ان سے کل پوچھا کہ آپ کے مکانوں کی ملاقات ہوئی ہے؟ اس مسجد والوں نے کہا کہ آج تک ہماری 100% ملاقات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کیپٹل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مجمع نہیں ہے، ہم نے صحیح ترتیب بندی نہیں کی. مولانا علیہ صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ تم اپنے دین کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرو جیسے تم اپنے دنیا کے لیے کر رہے ہو. آدمی دنیا کے لیے تدبیریں کرتا ہے، ہم ایک ایک تک پہنچنے کی تدبیر کریں. میں نے ان سے ذکر کیا، کل رات ہم ساتھ میں بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا عملہ ہے، آپ بھئی 6 آدمیوں کو 50 مکان دو، دوسرے 6 کو 50، آپ کے 600 مکان ہیں، کتنی جماعتیں چاہیے؟ کہ جی 12 جماعتیں، ایک جماعت کے ذمہ 50 مکان آ گئے، وہ روزانہ 3-2.5 گھنٹے دے رہے ہیں. اگر آدھے گھنٹے میں ایک مکان کی ملاقات کرے تو 2.5 گھنٹے میں 5 مکانوں کی ملاقات. تو اگر روزانہ 5 مکانوں کی ملاقات وہ کریں گے تو 15 دن میں 75 مکانوں کی ہو جائے گی اور وہ تو 85 ان کے ذمہ گئے ہیں. اور اگر وہ 6 کی تم 2 جوڑیاں بنا دو، تقسیم کر دو، بھائی تم 3 25 کو کر لو، 3 ہم 25 کو کر لیں گے، تو یہ 3 کے ذمہ 25 آئے. اب روزانہ 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، اب 2.5 گھنٹے میں 5 مکان وہ ملاقات کرتے ہیں تو یہ 25 مکانوں تک پہنچنے کے لیے کتنے دن چاہیے؟ 5 دن میں پورے ہو جائیں گے. اور ہم یہ کہہ رہے سنا رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری نہیں ہوئی ہے. ہم سب اپنی مسجدوں کا حصہ ہے، ہمیں اللہ نے ایک مضبوط شکل سے اللہ نے محنت کی ہے ہمارے اپنے ماحول میں ایک فضا بنانے کی. ورنہ
चंद फीसद हमारा मस्जिद का मजमा होगा जो इस फिक्रों के साथ है, और मस्जिद का अतराफ का जो मजमा होगा वो उन गलत नजरियात और फिक्रों के साथ होगा कि जो दुनिया में जिसके रव चल पड़ी है कि अक्सरियत उसकी होगी और चंद तादाद हमारी होगी। माशरे पर वो चीजें गालिब आ जाएगी और ऐसी गालिब आएगी कि फिर उससे उस गंदगी से हमारी मस्जिदें नहीं बचेगी। जैसे बैतुल्ला नहीं बच सका, अतराफ के माहौल से बैतुल्ला नहीं बच सका। बैतुल्ला जैसे बैतुल्ला में 360 बुत आ गए, तो क्या ये अतराफ की गंदगी हमारी मस्जिदों में नहीं आएगी? और जो अतराफ की गंदगी है वो मेरे और आपके घर में भी आ जाएगी, मेरे और आपके बच्चों में भी आ जाएगी। उसका बेहतरीन शक्ल हमारे बड़ों ने हमको ये 2.5 घंटे के जरिए से एक पग तक पहुंचा। और 2.5 घंटे हम कब लगाएं? हमारे हज़रत फरमाते थे भाई उस वक्त लगाओ जिस वक्त सामने वाला आदमी तुम्हें मिलता है। सामने वाला वो मस्जिद वालों से मैंने पूछा आप कब लगा रहे हो? जी शाम को लगा रहे हैं। अरे भाई शाम को दो दिन तो तुम्हारे गश्त में चले जाएंगे, एक दिन मशवरे में चला जाएगा, एक दिन शब जुमा में चला जाएगा, 4 दिन तो ये हो गए, तो 3 दिन में अब तुम क्या बचा कर लोगे? हज़रत ने तो ये फरमाया है कि सामने वाला जिस वक्त मिले उस वक्त मिलने की तरतीब बनाओ। अगर हम इस तरह से हदफ बनाए तो ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की उम्मत तक हमारा पहुंचना होगा। आप देखें उम्मत के हालात, हम उन पर रहम खाएं, शफकत करें, हम उनके पास जाएं, इसके जरिए से एक अच्छी शक्ल बन जाएगी। फिर उमूमी गश्त के जरिए से हमारे मस्जिद में लाकर उनकी ज़हन साजी, फिर दूसरे गश्त के जरिए से हमारे अतराफ के मोहल्लों में हमारे अतराफ कि अल्लाह ने हमारी मस्जिद की मेहनत के जरिए से हमारे मस्जिद को संभाला दे दिया। हमारे दूसरे गश्त के जरिए से हमारे मस्जिद के अतराफ में जो गैर मानूस मोहल्ले हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोई दूसरा गश्त कहाँ किया जाएगा? का दूसरा गश्त उस मस्जिदों में किया जाएगा, उन मोहल्लों में किया जाएगा जहां मकामी मस्जिदवार जमात नहीं है। अगर एक मस्जिद में मस्जिदवार जमात है वही हम दूसरा गश्त कर रहे हैं तो हम वहां जाकर क्या कर लेंगे? हम वहां जाकर क्या करें? हमने हमारे वहां सुबह में देखा कि हमारे पास मुसलमानों के ऐसे मोहल्ले हैं दूर दूर 30 किलोमीटर पर, 25 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर पर ऐसे मोहल्ले कि जहां मुसलमानों की आबादी है और वहां कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग दूसरे गश्त में 30 किलोमीटर जा रहे हैं, 25 किलोमीटर जा रहे हैं दूसरे गश्त के लिए कि इनके पास पहुंचना हो। कि अगर ये शक्ल अगर हमारी अच्छी मजबूती से शक्ल कायम हो जाए तो इंशाल्लाह हमारे चारों तरफ वाइडिंग हो जाएगा। फिर 3 दिन की मेहनत की शक्ल से हमारे जिलों के देहात के हम कौन से देहातों में जाएंगे कि जिन मस्जिद में साल भर हमारी मेहमान जमातें आती जाती रहती है, अगर हमारे मस्जिद के जिम्मेदार भी उन्हीं मस्जिदों में जाकर सैरोज़े लगा रहे हैं का हमारे अतराफ के देहातों में कौन जाएगा? हमारे अतराफ के देहातों के हम हालात देखें कि कैसे हालात है। और आपके वहां तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों के देहात है, हमारे वहां तो हमारे ईमान वालों के देहातों में गैर ईमान वाले, और वो सब मुसलमानों को ढूंढना पड़ता है, ढूंढ कर। तो हमारे वहां तो साथी टेंट लेकर जाते हैं, खैमे बनाकर जाते हैं और दरख्तों के नीचे ठहरते हैं। साल भर सैरोज़ा जमातें चलती है, 100 किलोमीटर सैरोज़े में जाते हैं, 100 किलोमीटर। और हमारा एक शहर है बेंगलोर, वहां के लोग तो 500 किलोमीटर जाते हैं सैरोज़ा। रात हजरत जी से पूछा गया कि सैरोज़े कहाँ लगाएं? कि इतनी मसाफत पर जाओ जिस मसाफत पर जाने के बाद तुम्हारे 24 घंटे के अमाल काबू में आ जाएं। वो ईशा के बाद की ट्रेन से बैठते हैं, फजर में मंजिल पर पहुंचते हैं और फिर फजर में वहां से चलते हैं तो ईशा में भी आ जाते हैं। क्या हमारे देहातों के आप घरदारी हो? हमारे माँ इब्राहिम साहब कह रहे थे कि भाई इन देहातों वालों की खबर लो, इनके पास 2 चीजें हैं, एक इनके अंदर जहालत है जो जहालत कुफ्र की सिफत है, और दूसरा इनके अंदर गरीबी है। और गरीबी के मुतालिक क्यों आता है कि आदमी को गरीबी कुफ्र पर ले जाती है। कादल फक्र यकून कुफ्रा, कि एक धक्का लगाओगे वो कुफ्र में चले जाएंगे। उनके पास हम जाएं, उनके हालात हम देखें। अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है। हमारे सैरोज़े अगर हमारे देहातों में ऐसे बंजर बस्तियों में लगे कि जिन बंजर बस्तियों में कोई ये सब शक्लें नहीं है, तो हमारे चंद दिनों की मेहनत में ये सारी हमारी बंजर बस्तियां आबाद हो जाए। तो उसके लिए हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हर जिम्मेदार अपनी जमात बनाए, महान अपनी जमात बनाए, सालाना अपनी जमात बनाए। मैं कल उनसे पूछ रहा था उस मस्जिद वालों से कि आपके पास कितने वक्त लगाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा 400 आदमी तो हमारे पास 4 महीने वाले हैं और 350 आदमी हमारे पास चिल्ले वाले हैं। 65 साल लगाए हुए उलमा हैं।
پھر ہم نے ان سے ذکر کیا کتنی سالانہ جماعت جاری ہے کہ 18-20. میں نے ان سے ذکر کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری جماعت لے کر جا سکیں ایسے ساتھی کتنے ہیں تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے وہاں جتنے ساتھی 4 مہینے جاتے ہیں وہ 4 مہینے کے دوران کبھی نہ کبھی چھوٹی موٹی تشکیل کے امیر ضرور بنتے ہیں. تو گویا یہ سارے ہی کبھی نہ کبھی امیر بنے ہیں, کبھی نہ کبھی جماعت لے کر گئے ہیں. تو اگر یہ 400 کے 400 اگر جماعت لے کر گئے ہیں, اگر یہ 400 کے 400 اپنی ماہانہ سیر روزہ کی جماعت بنائیں تو تمہاری مسجد کی 400 جماعتوں کی استعداد ہے. اس کے مقابلے میں ابھی 2, 5, 10 جا رہی ہے, 2, 5, 10 جا رہی ہے. اگر یہ شکل نہیں بنائی گئی تو تبلیغ قرآنوں میں ہی گھومتی رہے گی. جب 3 دن کی جماعت بنے گی تو نیا مجمع ہوں گے, پرانا مجمع بھی جماعت بن کر چلی جائے گی. اور اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآنوں سے کہ تم پرانے ساتھ نہ چلے جاؤ, ہر ذمہ دار اپنے ساتھ 2 معاون لیں, اور جو محلہ اس کو محنت کے لیے ملا ہوا ہے وہاں مہینے بھر محنت کر کے وہ اپنے ساتھ دوسرے 8-10 تیار کرے. اگر یہ شکل بن جائے تو ہر آدمی کے ساتھ 8-10 نئے ساتھی ان کے ساتھ جماعتوں میں جانے والے ملیں گے. ہماری تبلیغ نئے مجمع تک پہنچنا شروع ہو جائے گی, ورنہ ہماری تبلیغ ہمارے بیچ میں ہی رہے گی. نیا مجمع مسجدوں میں آنے والا نہیں ملے گا. اس لیے گزارش ہے کہ ہماری یہ سطح بڑھنی چاہیے. ان ہفتہ وار اجتماع میں آنے کے بعد ہماری فکروں میں بیداری آنی چاہیے کہ اگر ہمارے ہر مسجد والے سوچیں کہ ہماری مسجد میں جماعت لے کر جانے والے ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری مسجد کی جماعتیں کتنی بن رہی ہے, استعداد کتنی ہے اور کتنی بن رہی ہے. ہمارے وہاں پہلے ممالک والے آتے تھے تو ایک مرتبہ فرانس کے حضرات آئے, حضرات نے یہ ادا کیا. ایک مسجد والوں نے سنایا ہماری ماہانہ 4 جماعتیں جاری ہے روزہ. حضرات نے ان چیزوں کا اسی طرح مذاکرہ کیا. اللہ کی شان 2 سال کے بعد حضرات کا وہاں جانا ہوا, ہم لوگ بھی ساتھ میں تھے. وہ مسجد والوں نے سنایا کہ ہماری اب ماہانہ 22 سے روزہ جماعتیں جاری ہیں. بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ آپ حضرات نے وہاں مذاکرہ کیا تھا کہ ہر مسجد والے یہ تفقد کریں کہ ہماری مسجد میں کتنے جماعت لے کر جانے والے ساتھی ہیں. اتنی جماعتیں بننی چاہیے کہ ہر ذمہ دار اپنے جو گلی محنت کے لیے دی گئی ہے, محلہ محنت کے لیے دیا گیا ہے, اس ذمہ دار کو 2 معاون دو. اب وہ مہینہ بھر محنت کر کے اپنے محلے سے جماعت بنائیں. تو ہم نے دیکھا ہماری مسجد میں ایسے 28 ساتھی تھے تو ہم نے 28 کی جوڑیاں بنا دی. 2 سال میں محنت کرتے کرتے ہم 24 پر پہنچ گئے. اللہ کا فضل ہے. اب ہماری امید ہے کہ ہم 28 تک چلے جائیں. کہ جن حضرات نے یہ شکلیں سوچی وہاں یہ ہوا. ابھی اثر کے بعد مولوی صاحب نے بیان کیا رمضان میں حضرات کہتے ہیں بھائی 2 مرتبہ سے روزہ لگاؤ, 3 مرتبہ لگاؤ. ان کی اکیلے کی مسجد سے رمضان میں 120 جماعتیں جاتی ہیں. ان کی اکیلے کی مسجد, جنہوں نے اثر کے بعد بیان کیا 120 جماعتیں ان کی ایک مسجد سے. وہ اس کی تدبیر حضرت علیہ صاحب فرماتے تھے کہ دین کے لیے تم ایسی تدبیر اختیار کرو جیسے تم اپنی دنیا کے لیے کرتے. ہم نے ہمارے وہاں ایک مسجد میں دیکھا 150 مکان ہے, 150 مکان, اور ان کے وہاں ایک آدمی بھی جماعت لے کر جانے والا نہیں تھا. تو دوسرے گشت والے وہاں آتے رہے اور وہاں سے مسجد کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ سیر روزہ لگواتے رہے. ہوتے ہوتے اس مسجد کی اتنی استعداد بنی کہ وہ خود سیر روزہ جماعت لے کر جاتے ہوئے چند سالوں میں. اور میں نے ابھی ان کی مسجد میں دیکھا 150 مکان ہے, گزشتہ سال ان کی 1 سال میں 10 جماعتیں روانہ ہوئی. 7 جماعتیں چلے کی گئی, ایک 4 مہینے کی 24 ساتھیوں کی گئی, اور ایک جماعت ویسٹ انڈیز میں گئی, اور ایک مستورات کی جماعت کی. کہ ایک مسجد 150 مکان والی 10 جماعتیں دے سکتی ہے. تو ہم اپنے محلوں کا تفقد کریں کہ کتنی استعداد والے ہمارے محلے ہیں. ان ہفتہ وار اجتماع میں جب ہم مشوروں میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہاں سے یہ فکریں لے کر جائیں, ایک روٹین کی ہماری چین میں چلتی رہے. ہمارے پاس استعداد کتنی ہے, ہم کتنوں تک پہنچ سکتے ہیں, ہمیں اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے, ہم اس کی تدبیر کریں. اگر ہم اس کی تدبیر کریں گے تو یہ کراچی تو پوری دنیا ہے. یہ کراچی ایک شہر نہیں ہے, یہ پوری دنیا ہے, پورا عالم ہے. پوری دنیا کے لوگ یہاں ملیں گے. پتہ نہیں کتنے علاقوں کے یہاں لوگ بستے ہیں اور کتنے لوگ یہاں عصری علوم پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کتنے لوگ یہاں دینی علوم پڑھنے آئے ہیں. اگر یہ عام فکریں ہو گئی تو یہاں سے یہ طبقہ اپنے ملکوں میں یہ سب چیزیں لے کر جائے گا. یہاں کثرت سے جماعتیں آتی ہے. اگر یہاں یہ کام کی شکل بنی تو آپ کے مسجدوں میں آنے والی تمام جماعتیں یہ شکلیں اپنے ملکوں میں لے کر جائیں گی. اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع اسی لیے ہوتے ہیں, شب گزاری ہماری اسی لیے ہوتی ہے کہ ہماری اپنے اندر اپنی ذاتی زندگیوں کی فکروں میں بھی بیداری آ جائے, اور ہماری جو محنت ہے اس محنت میں بھی ہماری بیداری آ جائے, اور اس کو ہم ہلکا نہ سمجھیں.
یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ ہمارے ذریعے سے کام کی شکلیں بنے اور ہمارے ذریعے سے افراد تیار ہو جائے. ہمیں مر جانا ہے، ہم آج نہیں تو کل مر جائیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ جس دن مریں گے ہمارے ہاتھوں ہزاروں کام کرنے والے چھوڑ کر مریں گے. ابھی حاجی صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے آدمی تھے. وہ اللہ کا بندہ اللہ کی صدا لگاتا ہوا دنیا سے چلا گیا، لیکن ہزاروں کو دیوانہ کر کے چلا گیا. کتنے لوگ آج مارے پھر رہے ہیں، وہ ان کے نامہ اعمال میں جائے گا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں کو متوجہ کرنے کو معمولی نہ سمجھو. دوسروں پر محنت کرنا تمہاری بہت بڑی کمائی ہے. پھر حضرت فرماتے تھے کہ کیا ملے گا تمہیں، دوسروں پر محنت کرنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ تم کتنا بھی اپنی ذات سے عمل کر لو، اپنی ذات سے، اگر ہم سے اللہ یہ پوچھے کہ بتاؤ ہم نے جو تم کو کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آئے، تو کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے جتنا کہا تھا میں 100% کر کے آیا ہوں؟ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کیسا کر کے آئے ہو، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم ایسا کر کے آئے ہیں جیسا آپ نے کرنے کو کہا تھا. کس کے لیے کر کے آئے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اللہ 100% دینے کے لیے کر کے آئے ہیں. حضرت فرماتے تھے اپنے اوپر اچھی محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرو، اس میں آپ کو کیا ملے گا. حضرت نے مثال دی کہ ایک آدمی کو تم تشکیل کر کے مسجد میں لائے، اس بندے کو نماز پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتی، کوئی ایک عمل نہیں آتا، وہ تمہارے بغل میں آ کر کھڑا ہو گیا، اب تمہیں دیکھ کر رکوع قیام کر رہا ہے، تمہیں دیکھ کر رکوع کر رہا ہے، تمہیں دیکھ کر سجدہ کر رہا ہے، تو وہ اسے کچھ آتا ہی نہیں، سب ٹوٹک کر رہا ہے، کچا کر رہا ہے، تو اس کا وہ عمل کیسا ہوگا؟ کہ کچا ہوگا. کہ اس کا وہ کچا عمل اس کے نامہ اعمال میں کچا لکھا جائے گا، اور اس کا وہ کچا عمل تمہارے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا. میں نے جو کیا ہو سکتا ہے پکا لکھا جائے نہ لکھا جائے، مگر میری محنت سے جو آیا اس کا کچا بھی میرے نامہ اعمال میں پکا ہو. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. شیطان کو عداوت ہے، ارے بولو، یہ اپنا کر کے مر جائے کوئی بات نہیں، یہ لوگوں کو کھڑا کر کے نہ مرے، کیونکہ اگر یہ لوگوں کو کھڑا کر کے مرا تو اس کا مرنے کے بعد بھی دفتر بند نہیں ہوگا کہ اس نے اس کو لگایا، اس نے اس کو لگایا، اس نے اس کو لگایا، پتہ نہیں یہ کہاں تک چلا، اور وہ سارا اس کے نامہ اعمال میں جائے گا. اور اس میں بعض وہ ہوں گے جو اس محنت کرنے والے سے زیادہ دنیا میں کام کریں گے کہ بہت آگے بڑھ گئے. جس نے اس پر محنت کی تھی وہ آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن جس پر محنت ہوئی تھی وہ بہت آگے نکل گیا. ارے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اونٹ چلانا نہیں جانتا تھا 3 بر اعظم کی حکومت کر کے گیا، تو وہ سارا حضرت عمر کو تو ملے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اس عمر پر محنت کس کی ہوئی تھی، اس کے تماچے کس نے کھائے تھے. کہ پہلا وہ تماچے کھانے والی کے نامہ اعمال میں جائے گا. یہ 3 بر اعظم پر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ ہم نے 2 جمعہ ایک شہر میں نہیں پڑھی، ایک جمعہ اس شہر میں، 2 جمعہ دوسرے شہر میں پڑھ گئے. اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا. یہ سب حضرت عمر نے کیا، مگر عمر کو لایا کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے اتنا بڑا کام کیا. دیکھنا یہ ہے کہ خالد کو لایا کون تھا. کہ حضرت خالد کی ساری محنت اس آدمی کے نامہ عمل میں پہلے جائے گی جو خالد کو محنت کر کے لائے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. کہ ولید ابن ولید لائے تھے. ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے ہاتھوں یہ مجمع جو تیار ہوگا وہ ہمارا بڑا سرمایہ ہے. مولانا عمر صاحب ایک بات فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، تم انسانوں کو کما کر جاؤ، انسانوں کو کما کر جاؤ. یہ انسانوں کے کمانے کی محنت ہے. بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب نے اتنا سارا کام کیا، حاجی عبد الوہاب صاحب کو ملے گا. دیکھنا یہ ہے حاجی صاحب کو لایا کون تھا. بھائی مفتی زین العابدین صاحب اتنا کام کر کے گئے، ان کو سب ملے گا. دیکھنا یہ ہے مفتی صاحب کو لایا کون تھا. بھائی جی فلاں صاحب آئے تھے وہ چلے گئے، ان کو لایا کون تھا. ایسے ہم اپنے ہاتھوں جماعتیں تیار کریں.
बे दर पे हम अपना वक्त लगाएं। एक आदमी इस महीने के 3 दिन लगाता है तो उसके साथ नया मजमा 15 आदमी जाएंगे। अब ये 15 आदमी उसके हाथों तैयार हो गए। एक आदमी अपना मसाला वक्त चिल्ला लगा रहा है, तब उसके साथ 15 आदमी नए तैयार हो जाएंगे। अब शैतान क्या करेगा कि ये जिम्मेदार अगर माहाना की पाबंदी कर रहा है तो उसके साथ हर महीने नई टीम तैयार होगी। अगर ये जिम्मेदार सालाना की पाबंदी करता है तो उसके साथ तो हर साल टीम तैयार हो जाएगी। तो क्या करो कि ये जिम्मेदार को ही माजूर कर दो, उसी को बिठा दो कि ये क्या हो गया कि माहाना चिल्ला इसका सालाना चिल्ला ड्यू करवा दो, माहाना सेरोजा इसके ड्यू करवा दो। जी क्या बात हो गई कि शैतान ने नब्ज दबा दी कि मुझे सेरोजा का जाना है मगर घर का मसला है, सेरोजा तो जाना है मगर अम्मी का मसला है, सेरोजा तो जाना है मगर दुकान का मसला है, सेरोजा जाना है घुटनों का मसला है, सेरोजा जाना है मगर शुगर, सारे काम कर रहा है मगर तबलीग में मगर आ गया कि शैतान सबकी नब्ज दबाना जानता है, वो सारे काम करता है मगर अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत पर उसको उज़र समझाता है। उज़र क्यों? अगर ये खड़ा हो गया तो इसके साथ एक टीम तैयार हो जाएगी, तो इसी को बिठा दो ताकि न रहे बांस, अरे बोलो भाई, न रहे बांस न बजे बांसुड़ी, कि ये खड़ा हो गया पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएगा, कि इसी को बीमार कर दो। और किताबों में आता है जो उज़र वाला नहीं होता फिर उज़र बनाता है, अल्लाह उसको उसी उज़र वाला बना देते हैं। इसलिए हुक्म है उज़र ना बनाओ, फला तमारदू, ऐ लोगों अपने आप को उज़र वाले ना बनाओ, फतमरदू, उज़र वाले बना दिए जाओगे, बीमार बनाओगे बीमार बना दिए जाओगे, उज़र वाले बनाओगे उज़र वाले बना दिए जाओगे। इसलिए शैतान हमको इन चीज़ों से डराता है। हम इन हफ्तावार इज्तिमात में आने के बाद हम अपनी फिक्रों को ताज़ा करें। चिल्लों का मसला नहीं है, हम बार बार पे दर पे 4-4 महीने लगाएं, पे दर पे 4-4 महीने कि हमारे साथ हमारे मोहल्लों की जमातें जाएं, यकसुई के साथ हम एक 4 महीने गुजारें। मौलाना अलिया साहब के मलफूजात में है, एक ऐसी दुनिया कायम करो कि तुम हो और तुम्हारा अल्लाह हो, क्या हमारी अल्लाह से यारी हो जाए। ऐसी पैदर पे हमारे 4-4 महीने लगे। अभी हमारे हाजी साहब का इंतकाल हो गया, 54 मरतबा 4 महीने लगाए, 54 मरतबा। मसला 1-2 मरतबा लगाने का नहीं है, मेरे हाथों अमला तैयार हो जाए, मेरे हाथों अफराद तैयार हो जाए, मैं इस दुनिया से जाऊं तो इंसानों को कमा कर जाऊं, ये मेरा आज़्म हो जाए। इसके लिए मैं अगर इस दुनिया में मशगूल होता हूं 8 महीने तो मैं 4 महीने अपने आप को फारिग करूं, अपने आप को फारिग करूं। हमारे पास तो ये आवाज लग रही है भाई हर साल 4 महीने लगाओ, हर साल लगाओ, और अगर हर साल हिम्मत नहीं है तो दूसरे साल लगाओ, वरना तीसरे साल तो जरूर लगाओ। अल्लाह का फजल एक बहुत बड़ा मजमा हर साल का लगाने वाला हो गया, और दूसरे साल और तीसरे साल तो अक्सर मौतद भी ही तादाद लगाने वाली हो गई। इसलिए हम लोग भी तय करें कि हम, अल्लाह ने अपने फजल से हमें दीन की तौफीक दी है और अल्लाह ने हमारा रुख दीन की मेहनत की तरफ किया है, हम इसकी नाकदरी नहीं करेंगे, इसकी कदर करेंगे। और अल्लाह ने जितना बढ़ाया बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, और इंशाअल्लाह हम भी पैदर पे 4-4 महीने लगाकर इस दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह बांझ नहीं मरेंगे, इंसानों को कमाकर मरेंगे। मौलाना उमर साहब फरमाते थे बांझ न मरे, बांझ न मरे। बांझ ऐसे औरत को कहते हैं जिसको बच्चे ही नहीं थे, अकेला था और अकेला मर गया। का हम बांझ नहीं मरेंगे, हम इस दुनिया से इंसानों को कमा कर मरेंगे। इसलिए गुजारिश है कि सब नियत करो, मैं भी बांझ नहीं मरूंगा, इंशाअल्लाह इंसानों को कमा कर मरेंगे। भाई सब तय करते हो, कौन कौन तय करते इंसानों को कमा कर, और सब तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत दे हर साल 4 महीने देंगे। कितने साल बोलो? हर साल 4 महीने देंगे। कौन कौन हर साल देगा? और उसकी शुरुआत इसी साल से करेंगे। उसकी शुरुआत बोलो कब से करेंगे? इसी साल से, और अब से करेंगे। कब से करेंगे बोलो? अब इसी साल से करेंगे और अभी से करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? अरे भाई करोगे? कब तक करना है? करते करते मरना है। बोलो क्या करना है? करते करते मरना है, और मरते मरते करना है। वो बुजुर्ग जो 4 महीने 54 मरतबा गए, हमने देखा 4 महीने में ही वफात पाई।
तहज्जुद के वक्त में वफात पाई, तो फजर की तैयारी कर रहे थे 4 महीने में और वफात पाई कि करते करते मरना है। हमारे नबी ने तमन्ना की कि मेरी मौत आए अल्लाह के रास्ते में, उक्तल कि मैं अल्लाह के रास्ते में मरूं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मरूं, फिर जिंदा किया जाऊं, कि हम अल्लाह के रास्ते में हमारा करते करते मरना हो जाए। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह हम भी उनके अज़ाइम के साथ अपने आप को खड़ा करेंगे। भाई सब तैयार हो इसके लिए? कौन कौन तैयार है? कौन कह रहे किसी सर लगाऊंगा और अभी से लगाऊंगा और मैं नकद तैयार हूं? सब तैयार हो? जरा खड़े भी हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। और हिम्मत करो, और हिम्मत करो, और हिम्मत, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। वाह 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 वाह। अल्लाह को अपनी सच्ची नीयतें बताओ, अल्लाह को अपने सच्चे इरादे बताओ, तो हमारा अल्लाह हमारे इरादों को देखेगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम तुम्हारे